الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك ولطفك وكرمك يا أكرم الأكرمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة الإسراء أو في سورة البني إسرائيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد میں آپ سب احباب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ویلکم بھی کرتا ہوں کہ اس آن لائن ورچوئل معراج شریف کے جو ہے پروگرام میں آپ سب احباب جو ہے تشریف لائیں۔ آپ سب احباب کا شکریہ۔ آج معراج شریف کی جو ہے وہ رات ہے اور کل جو ہے دن ہے 27ویں کی رجب المرجب۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تلک الایام نداولها بین الناس۔ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ لوگوں کو اللہ کے دن جو ہے وہ یاد کرائیں۔ تو یہ معراج شریف بھی انہی دنوں میں سے ایک مبارک دن ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا معجزہ معراج شریف کا ہے۔ عرب دنیا میں اس کو اسراء بھی کہتے ہیں اور معراج بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاک و ہند میں اس کو جو ہے وہ شب معراج سے جو ہے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کا ایک پس منظر ہے کہ یہ معراج شریف کیوں حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو ہے وہ عطا کی۔ حضور علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس کے بعد جو ہے وہ کفار اور مشرکین نے حضور علیہ السلام کو بہت اذیتیں دیں۔ تقریباً جو ہے 10-11 سال، کیونکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ معراج شریف جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ہجرت سے جو ہے 2 سال پہلے، کچھ لکھتے ہیں کہ 1 سال پہلے جو ہے معراج شریف کا یہ واقعہ جو ہے ہوا ہے۔ تو اسی مناسبت سے حضور علیہ السلام کو جو ہے کفار اور مشرکین نے کافی جو ہے وہ اذیتیں دی، اور بالخصوص اواخر میں جو ہے آخری ایام میں
جو ہے وہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارک، امہات المؤمنین، ام المؤمنین جو ہے ان کا وصال مبارک، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پروٹیکٹر جو ہے حضرت ابو طالب، ان کا جو ہے وہ وصال، وہ بہت بڑے جو ہے حضور علیہ السلام کے پروٹیکٹر تھے، بہت بڑے جو ہے حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ کفیل تھے۔ تو ان کے وصال کے بعد اور جو ہے شیب ابی طالب میں جو ہے حضور علیہ السلام 3 سال رہے۔ تو یہ جو ہے وہ کٹہن مرحلے اور یہ مراحل جو ہے وہ طے کرنے کے بعد پھر جو ہے طائف میں حضور علیہ السلام جو ہے وہ آخری ایام میں گئے معراج سے پہلے۔ تو وہاں پہ جو ہے جو حضور علیہ السلام کو اذیتیں یا تکالیف جو ہے انہوں نے دی طائف والوں نے، تو جو ہے یہ سب جو ہے مصیبتیں اور یہ جو ہے سب جو ہے جو آزمائشیں جو حضور علیہ السلام کو بظاہر دنیا میں دی گئی، تو ان کے تحفے کے طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہر مشکل کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے۔ تو حضور اچھا ایک شب معراج جو ہے ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ جو ہے جب بھی جو ہے وہ کوئی مشکلات آ جائیں کسی بھی مراحل میں، کسی بھی جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں یا کسی بھی چیز میں جو ہے کوئی آپ کے جو ہے علم میں یا آپ کے جو علم آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کوئی جاب کر رہے ہیں یا کوئی باقی معاملات میں جو ہے، تو جب کوئی مشکلات آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ اس پہ جو ہے ڈٹے رہیں اور استمرار کے ساتھ اور جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ اور صبر کر کے اللہ پہ جو ہے وہ بھروسہ رکھیں، تو یہ معراج شریف کا بھی یہی جو ہے تعلیم ہے کہ آپ جو ہے اگر اس پہ جو ہے وہ استمرار اور جو ہے وہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا جو ہے وہ مصداق اور اس پہ جو ہے وہ پیروکار رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ پھر یسرا جو ہے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ تو اس کا جو ہے یہ جو سیاق و سباق جو ہے وہ پس منظر معراج شریف کا کچھ اسی طرح ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے پھر یہ تمام تکالیف کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا، جو کہ جو ہے وہ معراج شریف کی جو ہے وہ شکل میں اس کے جو ہے 3 مراحل ہیں۔ جو معراج شریف ہے اس کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ جو ہے حرم شریف سے جو ہے لے کر جو ہے مسجد الاقصیٰ تک ہے، اور جو دوسرا مرحلہ ہے وہ مسجد اقصیٰ سے لے کر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا تک ہے، 7واں آسمان کو جو ہے وہ فوق 7واں آسمان، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ لا مکان تک ہے جہاں پہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ دیدار فرمایا۔ تو جو پہلا مرحلہ ہے اس کو جو ہے اللہ پاک نے جو ہے قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں جو ہے باقاعدہ جو ہے واضح طور پہ فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، مفسرین نے سبحان کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ سبحان سے کیا مراد ہے۔ ابھی ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے کہ اللہ پاک جو ہے کوئی عظیم بات کرتا ہے، کوئی عجیب بات کرتا ہے، کوئی خاص بات کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے جس طرح ہم جو ہے مثلا میں تقریر کر رہا ہوں یا جو ہے ہم بیان سنتے ہیں یا کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، یعنی ہمیں اچھا لگتا ہے تو اس سے ہم جو ہے وہ سبحان سے اس کی جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں، اپنا جو ہے وہ جو اس کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ کہہ کے۔ تو یہاں پہ بھی حضور علیہ السلام کی معراج کے حوالے سے سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ سبحان الذی، یعنی پاک ہے وہ ذات، یعنی ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر چیز سے جو ہے وہ پاک ہے۔ یہ پاک بھی اللہ پاک کا جو ہے اس کا صحیح معنی میں جو ہے اس کا معنی نہیں کرتا ہے۔ بہت سے مفسرین لکھتے ہیں کہ یعنی سبحان ہے وہ ذات، جس طرح اللہ پاک نے یوز کیا ہے اسی طرح ہم بھی اس کو یوز کریں، یعنی سبحان ہے وہ ذات۔ کیونکہ یہاں پہ جو ہے معراج شریف کا جب مشرکین یا جو کفار جو ہے اس کا جو ہے نہیں مانتے تھے، تو یہاں پہ حضور نہیں فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ چلا گیا اللہ پاک سے جو ہے وہ ملاقات کے لیے، یا میں گیا جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ یہاں پہ اللہ پاک جو ہے وہ خود فرما رہے ہیں، حضور نہیں فرما رہے ہیں، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اسرا جو ہے یہ سری سے ہے، اور سری کہتے ہیں جو ہے رات کے جو ہے رات کو سفر کرنا، اور یہ قرآن مجید میں بھی جو ہے سورۃ ہود میں جو ہے وہ لوط علیہ السلام کے لیے جو ہے اللہ پاک نے جو ہے اس کو جو ہے یوز کیا ہے
فأسرا فأسرا بأهلك اسرا بأهلك، اپنے اہل کو جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ اب سفر کروائیں، یعنی رات کے سفر کو جو ہے وہ قرآن مجید میں جو ہے وہ اسرا جو ہے کہہ گئی۔ اور یہ اسرا جو ہے یہ ایک ہوتا ہے ٹریولنگ، یہ حضور کا ٹریولنگ نہیں تھا، یہ جو ہے قسم کا سحر تھا، جو ہے سیر کروایا گیا حضور علیہ السلام کو وزٹ کے طور پہ۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور کا جو ہے وہ سیر کرنا، آپ کو پتا ہے جب کوئی بندہ سیر کے لیے جاتا ہے، کسی جگہ وزٹ کے لیے جاتا ہے، تو وہ جو ہے رک رک کے چیزوں کو دیکھ کے اور انجوائے کر کے اور چیزوں کو جو ہے وہ نظارہ کر کے اور ان کا پورا جو ہے اس کو جو ہے وہ ادراک کر کے ان کو صحیح معنی میں دیکھ کے زیارت کر کے جو ہے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی حضور علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ سفر کا جو ہے نہیں بلکہ جو ہے وہ اسرا جو ہے وہ سیر کا جو ہے، اور وہ بھی رات میں سیر۔ اور اس میں بھی کئی حکمت مفسرین نے جو ہے وہ لکھی ہیں کہ جو ہے رات کو کیوں، جو ہے دن کو کیوں جو ہے اللہ پاک نے جو ہے وہ سیر نہیں کروایا، رات کو کیوں؟ کیونکہ رات کا ایک خاص جو ہے وہ مقام ہے قرآن پاک میں، بہت سی جگہوں پہ بہت سی چیزوں کے لیے جو ہے وہ اللہ پاک نے فرمایا، لائک جو ہے حضور علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ حضور کے تہجد کے لیے بھی رات کو اللہ پاک نے جو ہے وہ چنا۔ رات کے وقت جو ہے آپ جو ہے وہ اٹھ کے جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے تاکہ حضور جو ہے وہ عبادت کیا کریں، جب وہ عبادت کریں گے تو پھر اس کا صلہ جو ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، پھر اللہ پاک جو ہے حضور علیہ السلام کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں پہ بھی جو ہے رات کو جب سیر کروایا تو جب آخر میں جو ہے جب آخری جو اللہ مقام پہ گئے اور اللہ پاک کی دیدار کے لیے، تو یہ بھی جو ہے وہ رات کا ہی سفر تھا۔ اور ایک اور اس میں جو ہے اللہ پاک نے فرمایا بِعَبْدِهِ، تو یہ نہیں فرمایا کہ بِرَسُولِهِ، یا یہ بھی نہیں فرمایا کہ بِجَسَدِهِ، ٹھیک ہے نا، نہ جسد فرمایا، نہ بِرَسُولِهِ، نہ بِنَبِيِّهِ، بلکہ فرمایا بِعَبْدِهِ۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ بِسَيِّدِهِ، کوئی ٹائٹل بھی نہیں دیا، کیونکہ رسول جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ میسنجر ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسول کو بھیجتا ہے، جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وَأَرْسَلَ رَسُولَهُ وَأَرْسَلَ رَسُولَهُ، سورۃ فتح میں اللہ پاک نے فرمایا، تو اللہ پاک نے جو ہے وہ رسول کو بھیجا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ پاک جو ہے وہ خود لے جا رہے ہیں حضور علیہ السلام کو، تو رسول جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں، وہ بھیجے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آپ سید کو دیکھیں، وہ جو ہے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا سیدم و حسورم و نبیا، وہاں پہ بھی ان کو ٹائٹل دے دیا جو ہے وہ سید کا، تو یہاں پہ سید بھی استعمال نہیں کیا اللہ پاک نے، جو ہے برسولہ بنبیہ بھی نہیں کہا، بجسدہ یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں صرف جو ہے وہ جسم لے لے اور روح نہ لے لے، ٹھیک ہے نا، یا بروح ہی، صرف جو ہے لوگ روح اس سے مراد لے کہ حضور جو ہے خواب میں جو ہے وہ تشریف لے گئے، یا حضور علیہ السلام کی جو ہے جو روح مبارک نے جو ہے جا کے جو ہے وہ سیر کیا اور جو ہے وہ یہ معراج اور اسراء کا جو ہے واقعہ رونما ہوا، نہیں، لیکن اللہ پاک نے جو ہے جو حضور علیہ السلام کی حقیقت کے طور پہ جو ہے حقیقی طور پہ جو حضور علیہ السلام کا جو ہے جسد مع الروح، جسد مع الروح، یعنی حضور علیہ السلام کا جو ہے باڈی مبارک اور روح کے ساتھ جو ہے یہ جو ہے اس دونوں کو آپ ملائیں گے تو پھر بعبدہ بنے گا۔ اور بعبدہ، بعبد بھی نہیں فرمایا، بعبدہ یعنی حضور علیہ السلام کو خاص کر دیا، بعبد مضاف اور مضاف الیہ لا کر، جب جو ہے بعبد جو ہے ہی کی طرف جو مضاف ہوتا ہے، جب مضاف مضاف الیہ کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہو جاتا ہے تو اس کو خاص کر دیا، بعبدہ یعنی اپنے بندے کو جو ہے وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، جو رات کے تھوڑے سے حصہ میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ جو ہے ایک تو رات میں، اور رات کے بھی تھوڑے سے حصے میں، بہت سے احادیث میں جو ہے اس میں تقریباً جو ہے کم و بیش جو ہے 30 روایات ہیں معراج شریف پر، جو ہے کتب سیاہ میں 30 روایات ہیں، تو مختلف جو ہے مقامات انہوں نے بیان کیے ہیں، لیکن میں جو ہے ان سب کا جو ہے وہ ملخص بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ جو ہے بیٹھ جائے کہ جو 3 مراحل ہیں، پہلے جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک
اور دوسرا جو مرحلہ ہے آسمانوں کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے اوپر کا جو ہے ثم دنا اور فتدلی کا جو مقام ہے، تو یہ سب مراحل جو ہے اسی حساب سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو اس کی روایات بہت زیادہ ہیں۔ جو پہلی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اقصیٰ کہتے ہیں دور کو عربی میں، اقصیٰ کہتے ہیں یعنی دور والی مسجد، تو کیونکہ اس میں تقریباً جو ہے 1 مہینے کا مسافت لگتا تھا اس زمانے میں، جو ہے مسجد حرام سے جو تجار تاجر جو ہے وہ تجارت کے لیے جاتے تھے یا کوئی اور کام کے لیے جاتے تھے، تو 1 مہینہ ان کو جاتے ہوئے لگتے، اور 1 مہینہ جو ہے جب وہاں سے وہ واپس آتے تو 2 مہینے لگتے۔ اور یہاں پہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اسرا کہہ کے جو ہے سیر بھی کرایا، لیکن جو ہے وہ رات کے بہت سے جو ہے وہ تھوڑے حصے میں، بالکل جو ہے وہ کم حصے میں جو ہے حضور علیہ السلام کو، اور بہت سے مفسرین اقصیٰ سے مراد یہ بھی لیتے ہیں کہ بیت المعمور بھی لیتے ہیں، کہ جو ہے اقصیٰ سے مراد جو ہے ایک تو بیت المقدس بھی ہے اور بیت المعمور بھی لیتے ہیں۔ اور بیت المعمور جو ہے جو کعبہ مشرفہ ہے، جو مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کے بالکل سیٹ پہ اوپر 7ویں آسمان پہ جو ہے وہ بیت المعمور ہے، جہاں پہ فرشتے جو ہے وہ طواف کرتے ہیں، جہاں پہ جو ہے ڈائریکٹ وہاں بیت المعمور سے کعبہ کے جو ہے اللہ پاک کا جو ہے وہ تجلی اور انوار اور تجلیات اور جو ہے جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ بیت المعمور سے اوپر سے آتے ہیں۔ تو اس سے مراد جو ہے کچھ مفسرین نے وہ بھی لیا ہے، لیکن جو ہے جمہور کا اور ہمارے اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد جو ہے اقصیٰ تک، جو بیت المقدس جو ہے فلسطین میں ہے، تو اس سے مراد وہ لیتے ہیں۔ الذی بارکنا، آگے فرمایا الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ، کہ جو ہے ہم نے جو ہے اس میں جو ہے وہ اس کے ارد گرد کو جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائی۔ اور اس میں جو ہے وہ مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ جو ہے وہ سرسبز بھی ہیں، اور اس میں نہریں بھی ہیں، اور بہت صاف و شفاف جو ہے وہ چشمے بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو ہے وہ انبیاء کا جو ہے وہ مسکن ہے، وہاں پہ انبیاء کرام، بہت سے انبیاء کرام پیدا بھی ہوئے ہیں، اور اسی جو ہے وہ مقام پہ جو ہے جبکہ الذی بارکنا حولہ، یعنی اسی بیت المقدس کے ارد گرد جو ہے وہ انبیاء کرام کو جو ہے اللہ پاک نے جو ہے ان کی جو ہے وہ کتابیں بھی دی، تورات بھی دی وہاں پہ، اور بھی کتابیں صحائف بھی جو ہے انبیاء کرام کو جو ہے اسی کے ارد گرد میں دیے۔ اور وہیں پہ جو ہے اللہ پاک نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام فرمایا، اور وہیں پہ جو ہے وہ اور بھی جو ہے کافی جو ہے نبیوں کی جو ہے وہ واقعات، اس وجہ سے الذی بارکنا حولہ۔ امام نسائی جو ہے وہ ایک روایت لے کر آئے ہیں، جب حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جو ہے وہ تشریف لے گئے، تو اس میں جو ہے انہوں نے ایک روایت یہ لے کر آئے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ 3-4 جو ہے وہ ٹرانزٹ بھی حضور علیہ السلام نے کچھ اسٹاپس بھی کیے۔ ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام کہاں سے جو ہے وہ ایک روایت میں ہے، وہ بھی جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے کہ جو ہے وہ سیدہ ام ہانی کے گھر سے جو ہے حضور علیہ السلام کا جو ہے وہ سفر شروع ہوا۔ اور ایک اور بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی اور ترمذی شریف کی جو ہے روایت ہے کہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ کعبہ کی جو ہے وہ قریب جو ہے حتیم میں جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ عشاء کے بعد جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے، وہاں پہ سیدنا جبریل علیہ السلام آئے، تو وہاں سے جو ہے حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ براق کے ذریعے سے جو ہے، براق کا تو آپ سب احباب کو معلوم ہے، آپ جو ہے اکثر سنتے رہتے ہیں، براق جو ہے وہ عربی جو ہے وہ برق سے ہے، جس کا معنی ہے جو ہے وہ لائٹننگ۔ تو اس کی جو ہے وہ جو علماء ہے ان دونوں حدیثوں کی جو تطبیق کرتے ہیں کہ وہ یہ کہ جو ہے حضور علیہ السلام جو ہے وہ سیدہ ام ہانی جو کہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ جو ہے عنہ کی جو ہے وہ بیٹی تھی، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے عنہ کی جو ہے سسٹر تھی، ان کے گھر جو ہے حضور تشریف فرماتے، وہاں پہ آرام فرما رہے تھے رات کو، تو وہاں سے حضور اٹھ کے اس کے بعد جو ہے حضور جو ہے وہ جو ہے کعبۃ اللہ شریف کے اور حتیم میں تشریف لے گئے، تو وہاں پہ جبریل جو ہے وہ تشریف لائے، اور جبریل امین نے جو ہے حضور علیہ السلام کے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام کا انہوں نے جو ہے وہ شک کیا جو ہے وہ صدر کا، یہاں سے لے کر حلقوم سے لے کر جو ہے وہ ناف تک حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک کو کھولا، اور اس سے جو ہے کچھ چیزیں نکال لیا، اور اس میں جو ہے ایمان اور حکمتیں، ایسی ایسی چیزیں جو ہے حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ سینہ مبارک میں جو ہے انہوں نے ڈالا، اور پھر اس کو جو ہے وہ بند کیا، پھر وہاں سے ان کا جو ہے وہ سفر شروع ہوا۔ تو امام نسائی جو حدیث لے کر آئے اس میں جو ہے یہ ہے کہ وہاں سے حضور علیہ السلام جو ہے پہلے جو ہے وہ
مدینۃ المنورہ پہلا انہوں نے اسٹاپ کیا، پہلا جو ان کا ٹرانزٹ تھا وہ مدینۃ المنورہ، اور جو حدیث کے الفاظ ہیں انزل فصلی، یعنی کہ جبریل نے عرض کیا کہ حضور یہاں پہ جو ہے اتریں اور یہاں پہ جو ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھیں، اور ان جو ہے شارحین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ کیونکہ جو ہے معراج شریف کے بعد جو ہے فوراً جو ہے حضور علیہ السلام کا جو ہے وہ سفر مدینہ شریف کی طرف، اور اس میں ایک اشارہ بھی تھا کہ آپ کی جو ہے وہ ہجرت جو ہے مکۃ المکرمہ سے جو ہے مدینہ شریف جو ہے، تو ایک وہاں پہ جو ہے ان کی جو ہے ٹرانزٹ، دوسرا ٹرانزٹ جو ہے وہ طور سینا پہ، جہاں جو مصر میں ہے جبل سینائی جو ہے وہاں پہ جو ہے، کیونکہ اللہ پاک سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا، تو وہاں پہ جو ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما قرآن فرماتا ہے، تو دوسرا وہاں پہ انزل فصلی جو ہے جبریل نے عرض کیا تو حضور نے وہاں 2 رکعت نفل پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ جہاں پہ اپنے جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہاں پہ جو ہے حضور علیہ السلام کو جو ہے اتارا گیا براق سے، اور وہاں پہ جو ہے 2 رکعت نفل پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے حضور علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے قبر پہ جو بیت المقدس کے ارد گرد وہاں قریب تھا وہاں پہ جو ہے انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام بیت المقدس جو ہے وہ تشریف لے گئے، جہاں پہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ارواح جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ انتظار میں تھے، اور یہ دیکھیں کہ یہ بھی انبیاء کی جو خاصیت ہے، اسی جو ہے وہ یہ جو ہے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ جو ہے وہ انبیاء کرام اپنے اجساد کے ساتھ، اجساد جسد کی جو ہے جمع ہے، جسد کہتے ہیں جسم کو، اپنے جسدوں کے ساتھ اپنے قبور میں بھی جو ہے وہ موجود تھے، اور اسی وقت جو ہے وہ بیت المقدس بھی تشریف لے گئے، بعد میں اسی رات کو جب حضور علیہ السلام جو ہے جب آسمانوں میں بھی تشریف لے گئے تو باقی احادیث میں آتا ہے تو وہ وہیں پہ بھی موجود تھے، اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی 6-7 جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام سے، تو اس سے مراد ہے کہ بیک وقت جو ہے کہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو ہے یہ جو ہے یہ پاور عطا کیا ہے، اور یہ ان کے اوپر جو ہے وہ کرم ہے کہ وہ اپنے اجساد جو ہے وہ قبور میں جو ہے قبروں میں بھی جو ہے وہ موجود ہیں، اور جو ہے ان کی ارواح جو ہے جب چاہے جہاں چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے جو ہے کسی بھی جگہ وہ جا سکتے ہیں، تو وہ اپنے جو ہے قبور میں بھی موجود تھے، اور جو ہے وہاں پہ بیت المقدس میں جو ہے وہاں پہ بھی حضور علیہ السلام کا جو ہے وہ انتظار فرما رہے تھے، اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں جو ہے وہ سید الانبیاء یا سید المرسلین جو ہے، اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یہ جو ہے لمبی آیت ہے، جب جو ہے اللہ پاک نے جو ہے وہ تمام انبیاء سے یہ جو ہے وہ عہد لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا کہ جو ہے اگر آپ کی جو ہے دور میں حضور علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائیں تو آپ نے ایمان بھی لانا ہے، اور حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ مدد اور نصرت جو ہے فرمانا ہے، تو یہ جو وعدہ لیا تھا انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے اللہ پاک نے، تو اس کی تکمیل تھی یہ جو ہے جب اللہ پاک جو ہے حضور علیہ السلام کو یہ شب معراج جو ہے یہ معجزہ عطا کیا، تو جب جو ہے انہوں نے سفر کیا من المسجد الحرام سے الی المسجد الاقصی، تو وہاں پہ جو ہے روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ جبریل علیہ السلام نے جو ہے وہ قدموا کا لفظ جو ہے استعمال کر کے حضور علیہ السلام کو جو ہے آگے کیا، اور حضور علیہ السلام نے ان کو جو ہے 2 رکعت نفل پڑھے، اور ایک روایت میں آتے ہیں کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون حضور علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، اور دوسری رکعت میں جو ہے قل هو اللہ احد جو ہے سورۃ الاخلاص حضور علیہ السلام نے جو ہے یہ اپنے نفل میں جو ہے وہ پڑھی، اور اس کے بعد ایک روایت میں آتے ہیں کہ جو ہے انبیاء نے جو ہے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے، اس کے بعد جو ہے باقی انبیاء نے حضور علیہ السلام کی جو ہے شان میں خطبے دیے، پہلے جو اللہ کی تعریف بیان کی، حمد و ثنا بیان کی، پھر اس کے بعد اپنے جو ہے جو اللہ پاک نے ان پہ جو ہے رحمتیں کی اور ان کو جو معجزات دیے وہ انہوں نے بیان کی، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کی، اور جو ہے وہ خوشی محسوس کر رہے تھے، اور اس کے بعد جب جو ہے یہ تو تھا اسراء کا پارٹ جو ہے وہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ نص قرآن سے ثابت ہے، اسی وجہ سے اس کو ہم اسراء کہتے ہیں، یعنی رات کو سفر کیا، اسراء جو ہے وہ سری سے ہے، رات کو سفر کرنا، اور دوسری جو ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس کو جو ہے معراج کہتے ہیں، معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، اس میں مختلف روایات ہیں، کچھ روایت میں ہے کہ جو ہے وہ نور کا ایک سیڑھی تھا جس پہ اللہ پاک نے جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کو جو ہے بیت جو ہے وہ مسجد الاقصی سے جو ہے وہ پہلے آسمان پر جہاں پہ سیدنا آدم علیہ السلام سے جو ہے ملاقات کی، اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے سلام پیش کیا، اور یہ پوری لمبی جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث کو جو ہے امام انس نے جو ہے وہ روایت کیا ہے،
اور ایک ہی روایت ہے، بخاری شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، اور جو ہے صحابی جو ہے مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں، اور بڑی لمبی جو ہے طویل حدیث ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سلام جو ہے وہ پیش کیا، سلام کا جواب ہوا، اور اس کے بعد جو ہے مرحباً جو ہے بابن الصالح و جو ہے نبی الصالح، یعنی ویلکم کیا اس کو، جو ہے خوش آمدید جو ہے میرے بیٹے جو ہے صالح بیٹے اور جو ہے صالح نبی کو۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے، پھر اسی طرح ادریس علیہ السلام سے، اور اعلیٰ حاضر قیاس یہ آپ لوگوں نے سنا ہے۔ تو جو ہے وہ 7 نبیوں سے ملاقات کر کے پھر اس کے بعد جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ ملاقات کی جو ہے حضور علیہ السلام نے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ جو ہے حضور علیہ السلام جو ہے وہاں پہ تشریف لے گئے، اور اس کے جو ہے احادیث میں بھی کثرت سے اس کا ذکر آیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی سورۃ النجم میں جو ہے اس کی جو ہے وہ اشارتاً جو ہے وہ تفسیر جو ہے اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، جب حضور علیہ السلام جو ہے وہ سدرۃ المنتہا جو ہے ایک درخت ہے، سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، اور اتنی جو ہے وہ بڑی درخت ہے کہ جس کی جڑیں جو ہیں وہ چھٹے آسمان پر ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، اور اس کا جو ہے جو تنا اور اس کی جو ہے جو اونچائی ہے وہ 7ویں آسمان اور اس سے بھی اوپر جو ہے بیان کرتے ہیں، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ پورے تمام 7 آسمانوں پر جو اس کی شاخیں ہیں، سدرۃ المنتہا۔ یہ جو ہمارے یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا جو ہے اس میں جو ہے جو ارواح ہیں، شہداء کے ارواح ہیں، یا نیک لوگوں کی ارواح ہے، یا جو ہے جو کچھ فرشتوں کی جو ہے جو پہنچ ہے وہ سدرۃ المنتہا تک ہے، یعنی نیچے والوں کی پہنچ جو ہے وہ سدرۃ المنتہا تک ہے، اور اوپر والوں کی بھی جو ہے جو اوپر کا مخلوق ہے لامکان کا جو ہے، تو وہ بھی جو ہے آخر جو ہے ان کا جو جنکشن ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، وہاں پہ جو ان کی یعنی کہ وہ وہاں سے نیچے بہت سی چیزیں نہیں آ سکتی، اور نیچے سے جو ہے وہ اوپر نہیں جا سکتی۔ اور اس میں جو ہے وہ کچھ لوگ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ جو ہے وہ آسمان پہ کیسے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، جو ہے وہ آسمان بند ہے، کیسے جو ہے اس کو کھولا گیا، کیسے وہ پھٹ گیا، یا کیسے وہ اس میں تو جو قرآن مجید میں تو بہت سے دلائل ہیں اس میں، اور ویسے بھی واضح ہے کہ جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام جو ہے وہ آسمان سے جو ہے جو جنت المأوا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا جو ہے وہ ذکر ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس جو ہے وہ جنت المأوا ہے، وہاں پہ سیدنا آدم علیہ السلام تھے، تو وہاں پہ سے جو ہے وہ زمین میں جو ہے وہ تشریف لے آئے۔ تو جب اس کے یہ ثابت ہوا کہ کوئی بندہ آسمان سے بھی نیچے آ سکتا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام، اور اس کا پورے قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اور دوسری اس میں دلیل یہ ہے کہ زمین سے بھی جو ہے وہ سیدنا ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے اٹھایا، یہ بھی اس میں بھی ذکر ہے قرآن پاک میں، اور جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے باقاعدہ زندہ جو ہے وہ سولی پہ لٹکایا گیا تھا، تو اللہ پاک نے اپنی قدرت کے مطابق جو ہے اس کو آسمانوں پہ اٹھایا۔ تو اس میں تو یہ دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے بھی جو ہے انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو ہے زمین سے آسمان پر بھی لے گئے، اور جو ہے اوپر سے جو ہے وہ نیچے بھی اللہ پاک نے جو ہے ان کو لے آئے۔ اور دوسری یہ کہ قرآن مجید میں بھی جو ہے فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور اس میں ایک اور پوائنٹ ہے، جب کیونکہ حضور کو تو جو ہے اللہ پاک نے جو ہے وہ لے گیا، لیکن باقی انبیاء کا ذکر آتا ہے جو ہے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے اپنے وقت مقرر پہ جو ہے وہ جو ہے آیا، وہ خود آیا، فلما جاء یجیء میں نا آنا، فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اپنے وقت مقرر پہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام آگے۔ اسی طرح وقال ربی انی ذاہب، اپنے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ اے میرے رب میں جو ہے وہ جانے والا ہوں، یعنی یہاں پہ یہ انبیاء خود جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی وہاں پہ اللہ پاک جو ہے وہ خود لے جا رہا ہے جو ہے حضور علیہ السلام کو۔ یہ بھی جو ہے حضور علیہ السلام کی ایک خاصیت ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے لیے ہی خاص ہے۔ تو سورۃ النجم میں اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے حضور علیہ السلام۔ آگے فرمایا ثم دنا فتدلی، پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہوا۔ اس میں مفسرین کرام جو ہے اس کی 2 تفاسیر بیان کرتے ہیں۔ ثم دنا کا جو پروناؤن ہے، جو ضمیر ہے، اگر اللہ کی طرف بھی آپ لوٹا سکتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی طرف بھی،
یعنی حضور اللہ سے قریب ہوئے، ثم دنا، اس کے بعد فتدلا، پس اور قریب ہوئے، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اپنی جو ہے وہ نور کے تجلیات جو ہے وہ حضور سے قریب ہوئے، ثم دنا فتدلا، یعنی اللہ پاک جو ہے حضور سے قریب ہوئے۔ یعنی دونوں تفاسیر جو ہے ملتے ہیں ہمارے اہل سنت کے کتب میں، ثم دنا فتدلا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں فَكَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر جو جلوہ حق جو اللہ پاک کا جو ہے جو دیدار حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ جو کیا، تو اس کے حوالے سے جو ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَكَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر جو جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صرف جو ہے اس میں 2 کمانوں کی جو ہے برابر جو ہے دوری پہ تھے۔ فَكَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ، قوسین کہتے ہیں کمان کو، عربی میں قوسین کہتے ہیں کمان کو، عرب کثرت کے ساتھ یوز کرتے ہیں، جو کچھ ان سے بہت قریب ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ قوسین کے لیے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ تو مفسرین میں یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر 2 جو ہے کمانوں کو، جو کمانوں کو ایسے اگر آپ ملا لیں آپس میں تو وہ ایسے دائرہ بن جاتا ہے، ایک پورا جو ہے ایک راؤنڈ جو ہے وہ دائرہ بن جاتا ہے۔ تو کچھ جو ہے وہ علماء نے مفسرین میں یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام اس دائرے کے اندر تشریف فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور نے جو ہے حضور علیہ السلام کے پورے ارد گرد کو جو ہے گھیرا ہوا تھا، یعنی اتنا جو ہے وہ اللہ پاک نے جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے قریب ہوئے، کیونکہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، قوسین بھی نہیں کہہ رہے، قوسین کے بعد آگے فرمائے او ادنا، یا اس سے بھی کم، یعنی جو 2 کمانوں یا 2 ہاتھوں کی جو ہے برابر یا 2 کمانوں کے برابر، پھر آگے فرماتے ثم جو ہے او ادنا، یا اس سے بھی جو ہے وہ کم پہ جو ہے اس سے بھی کم۔ آگے پھر فرماتے ہیں اللہ پاک فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پس اس خاص مقام قرب و وصال پر اس اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ اب یہ وہ وحی تھی جو جبریل علیہ السلام کے جو ہے وہ ذریعے سے نہیں، یعنی جو ہے وہ بالواسطہ نہیں، یہ بلا واسطہ۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام پہ وحی کی جو وحی کی۔ ہمیں پتہ نہیں کیا وحی کی، لیکن اتنے قریب تھے کہ یعنی کہ جو ہے راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہے اس سے مراد جبریل علیہ السلام بھی لیتے ہیں۔ اس میں جو ہے آپ لوگ یہ بڑا جو ہے اس میں پوائنٹ ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی اس میں جو ہے کہ جب جبریل علیہ السلام جو ہے وہ قریب ہوئے حضور علیہ السلام کے۔ اب دیکھیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، حضور یہاں پہ عبد کا لفظ آیا ہے، عبد کہتے ہیں بندے کو۔ اب حضور جو ہے وہ جبریل کے عبد نہیں ہیں، حضور جو ہے وہ جبریل کے عبد نہیں ہے، وہ اللہ کے بند۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو یعنی عبد کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے مراد حضور ہیں، کیونکہ باقی پیچھے جو باتیں چلی ہیں تو یہ بات نے اس کو، یہ آیت نے مزید اس کو کلیئر کیا۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، یعنی اللہ پاک نے جو وحی فرمائی اپنے بندے کو، مَا أَوْحَا، جو وحی فرمائی، یعنی کچھ باتیں کی جو راز و نیاز کی باتیں تھیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، تو جبریل جو ہے اس میں نہیں تھا اس مقام پہ۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، آگے کیا فرماتا ہے، اسی کا تفسیر جو ہے آیت خود تفسیر کر رہا ہے اس کا، ما کذب الفؤاد ما رہا، ما کذب الفؤاد ما رہا، یعنی حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ دل مبارک نے جو ہے اس کی تکذیب نہیں کی، اس کو جٹلایا نہیں، ما رہا، ان کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا۔ یعنی بہت سے چیزیں ایسے تھے جو ایک عجیب چیز آپ دیکھیں، ایک جو ہے وہ بہت بڑی چیز دیکھیں، بہت سے جو ہے ٹائم پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں تو دیکھ لیتی ہیں لیکن کبھی کبھی دل جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا ہے کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں یا کوئی ہے تو نہیں، لیکن قرآن اس کی بھی جو ہے وہ تصریح کر رہا ہے اور اس کی بھی وضاحت کر رہا ہے، جو ہے ما کذب الفؤاد ما رہا، جو ہے حضور علیہ السلام کی دل نے تصدیق فرمائی، یعنی جو کچھ آپ نے دیکھا جو ہے آپ نے سچ دیکھا، ما رہا، جو کچھ رہا یرا دیکھنے کے لیے آتے ہیں، مشاہدے کے لیے آتا ہے۔ ما کذب الفؤاد کہتے ہیں دل کو، ما کذب الفؤاد ما رہا، کہ حضور کے دل میں جو ہے وہ کوئی اس میں جو ہے وہ تکذیب نہیں کی، کوئی جس کو جھٹلایا نہیں بلکہ تصدیق کی، مارا، جو کچھ انہوں نے دیکھا۔ آگے اللہ پاک اس کی بھی وضاحت فرماتے ہیں، شاید جو ہے کفار اور مشرکین پھر جا کے آپ ان کو سنائیں گے تو وہ اس کو جو ہے وہ نہیں مانیں گے، اللہ پاک نے اس کی بھی وضاحت کی ہے، فرمایا افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم ان سے اس پر جو ہے جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا، یعنی حضور نے جو دیکھا کیا اس پر آپ افتمارونہ علی ما یرا، یعنی حضور نے جو دیکھا آپ اس پہ جھگڑتے ہو، تو آپ تو یہ کہتے ہو کہ جو ہے حضور نے جو ہے وہ اس بات پہ جھگڑتے تو کیسے گیا ہوگا، کیسے جو ہے یہ پورے جو ہے وہ رات میں اور رات کے بھی کچھ حصے میں
اللہ پاک نے فرمایا کہ جھگڑو میں کوئی بات مت کرو، کوئی جو ہے اس میں وہ نہ کرو۔ آگے فرماتے ہیں آپ تو ایک بار کا کہہ رہے ہو، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ایک بار بھی نہیں 2 دفعہ دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، جب حضور جو ہے واپس تشریف لا رہے تھے سدرۃ المنتہا، پھر اللہ پاک سے جو ہے ان کی جو ہے ملاقات، اللہ پاک کی جو ہے وہ انوار کا جو ہے انہوں نے زیارت کیا۔ سو کہتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوبارہ دیکھا۔ کچھ مفسرین نے جو ہے اس میں صرف 2 بار لکھا ہے، کچھ مفسرین اس کو 9 دفعہ لکھا ہے، کہ وہ جو ہے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کوٹ کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ جو ہے، جب جو ہے اللہ پاک نے ان کو تحفے کے طور پہ جب نمازیں عطا کی، 50 نمازیں سب آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تو وہ اس میں جو ہے وہ 5 کی جو ہے تخفیف کرتے رہے، تو 9 دفعہ جو ہے وہ کہتا ہے اب جو ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةٌ أُخْرَى سے 9 دفعہ جو ہے اللہ پاک کی انہوں نے زیارت کی، اور جو جاگتی آنکھوں میں جو ہے اور جسد اور روح کی جو ہے دونوں نے جو ہے زیارت کی، نہ صرف روح کا آپ کہہ سکتے ہیں، نہ صرف جسد کا کہہ سکتے ہیں، اور خواب کی تو جو ہے حضور نے خواب میں تو کئی دفعہ دیکھا ہے، وہ کئی میں قرآن پاک میں کئی اس کی تصریحات ہیں اور احادیث مبارکہ میں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، شاید آپ جو ہے اس پہ جگرتے ہو لیکن انہوں نے جو ہے دوبارہ بھی دیکھا ہے۔ آگے فرمائے عند سدرۃ المنتہا، یہاں پہ سدرۃ المنتہا کا جب دوبارہ تشریف لا رہے تو سدرۃ المنتہا کے مقام پر، کہ سدرۃ المنتہا کے قریب، پھر فرمایا عندہا جنت المأوى، سدرۃ المنتہا کی تعریف اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ سدرۃ المنتہا وہ کیا ہے، کہتے ہیں ان کے پاس عندہا جنت المأوى جو ہے ایک جنت ہے، ماوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، یعنی ایک جنت ہے جہاں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ آدم علیہ السلام جو ہے اس جنت میں تھے، اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ہے وہ شہداء کی ارواح وہاں پہ ہوتے ہیں، شہداء کی، یعنی کہ وہ ان کے لیے جو ہے وہ جنت ان کی ارواح، کچھ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ فرشتوں کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے، لیکن جو ہے وہ جمہور کے ہاں یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو ہے وہاں پہ تھے، تو وہاں سے جو ہے وہ تشریف لے آئے زمین پر۔ سو عندہا جنت المأوى۔ آگے فرماتے ہیں اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی جو ہے وہ ڈانپ رہی تھی، جب جو ہے جو اللہ پاک کی جو تجلیات تھی جب دوبارہ جب ملے تو اس کے بعد جو تجلیات تھی جو ہے وہ سدرۃ المنتہا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ فرشتے بھی، اور ایک اللہ پاک کے جو نور کے تجلیات جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ، اور اس میں بھی جب کیونکہ اللہ پاک کا دیدار کر کے جو ہے وہ حضور علیہ السلام آئے تھے، تو حضور علیہ السلام کو یہ سدرۃ المنتہا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، تو حضور نے کوئی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ خوف محسوس نہیں کیا، یا حضور کو کوئی خاص تعجب نہیں ہوا کہ یہ سب چیزیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ پاک کا جو ہے وہ زیارت کر کے جو ہے آئے تھے۔ تو اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، آگے فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، اور ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی، جس کو تکتا تھا اسی پر جمی رہی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے۔ اب اس میں دیکھیں ایک اور خاص بات، جب اللہ پاک کا جب دیدار کیا حضور علیہ السلام نے، اور جو اللہ کی جو ہے وہ انوار کا اتنا جو دیدار کیا، تو یہاں پہ قرآن وضاحت کر رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، یعنی حضور کی آنکھیں جو ہے وہ جو آگے پیچھے جو ہے وہ گھبرائی نہیں، جو کچھ دیکھ رہے تھے جو ٹھک ٹھکی باندھ کے جو ہے اسی طرف جو ہے اللہ کی جو دیدار پہ جو ہے وہ کر رہے تھے، جو حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ آنکھیں مبارک، ما زاغ البصر وما طغى، تو جو دیکھیں وہی جو ہے وہ اسی پہ جمع رہا جو ہے اس دیدار پہ۔ آگے فرماتا ہے لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی، سب سے بڑی دیدار تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنت اور دوزخ، اور حدیث میں جو ہے پوری اس کی جو ہے وہ تفصیل ہے کہ جو ہے کس کس چیز کا جو ہے آپ اللہ جو ہے حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ دیدار فرمایا، اور جو ہے اس کو دکھایا گیا، کیونکہ حضور سیر کرتے تو وہ ایک سیر جو ہے وہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اور جو ہے پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ لا مکان تک، اور ایک روایت میں آتے ہیں کہ جو ہے وہ سیدنا جبریل علیہ السلام بھی وہاں سے آگے نہیں جا سکے، اس کو جو ہے ملا علی قاری نے جو ہے وہ بیان کیا ہے جو ہے وہ الشفا شریف کی شرح میں، اور جو ہے تفسیر جو ہے بیان میں بھی اس کو جو ہے ذکر کیا ہے، اور بھی کافی جو ہے تفاسیر میں اس کا آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام، اس کے الفاظ ایسے ہیں، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ایک پور بھی اور ایک جو ہے وہ قدم بھی میں آگے جو ہے چلوں گا تو میں جو ہے وہ جل جاؤں گا، تو اس کو بھی جو ہے مفسرین نے بیان کیا، یعنی کہ وہ مقام ہے۔ پھر وہاں سے آگے جو ہے وہ رف پہ حضور علیہ السلام کو رف کہتے ہیں، ایک جو ہے سبز کلر کا جو ہے وہ تخت ہے، جس تخت پہ اور خاص ایک جو ہے فرشتہ تھا،
اس فرشتے کی، وہ اوپر کا فرشتہ تھا جو سدرۃ المنتہا سے اوپر کا، وہ تشریف لائے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو جو ہے ان کی شان کے مطابق جو ہے وہ لے گئے، اور وہاں پہ جو ہے جب جو ہے اللہ پاک نے کا جو ہے دیدار فرمایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں جو ہے اس کے الفاظ آتے ہیں قف یا محمد فصلی، یعنی آپ ٹھہریں اور جو ہے آپ جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ، کیونکہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، تو اللہ پاک نے جو ہے اپنی رحمتیں جو ہے مزید حضور علیہ السلام پہ جو ہے وہ نازل فرمائیں، اور اللہ پاک نے جو ہے حضور علیہ السلام کو اسی رات میں جو ہے وہ ہمیں نمازیں عطا فرمائیں، اور جو ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، یہاں سے لے کر آخر تک جو ہے یہ عطا فرمائیں۔ اور ایک اور جو ہے معتمد حدیث میں ہے، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ جس نے بھی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور شرک نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھا اور شرک نہیں کیا، تو اللہ پاک جو ہے اسے جنت الفردوس میں جو ہے جنت عطا کرے گا۔ اگر جو ہے انہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے اور شرک نہیں کیا ہے، یہ بھی جو ہے شب معراج جو ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب اور مقرب بندے کو اللہ پاک اور مکرم بندے کو اللہ پاک نے جو ہے وہ یہ مقام اور یہ چیزیں اور یہ تحفے اور یہ معراج عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد جب جو ہے حضور علیہ السلام واپس تشریف لائیں تو جو ہے بیت جو ہے مقدس، اور وہاں سے پھر حضور علیہ السلام جو ہے وہ حرم شریف میں آئے اور جو ہے بیت الحرام میں آ گئے، تو وہاں پہ جو ہے پھر حضور کو دکھایا گیا جب وہاں سے تشریف لے آ رہے تھے، تو جو ہے لمبی حدیث مبارکہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ قافلے والے جو ہے 3 قافلے والے وہاں سے آ رہے تھے، اور حضور اللہ پاک نے اس کا بھی اہتمام کیا کہ حضور تشریف لے جائیں گے، وہاں پہ وہ اس کا انکار کریں گے، حضور جو ہے صبح اٹھ کے جو بیان کریں گے تو وہ اس کا انکار کریں گے، اور اس کی جو ہے وہ جواب کے لیے اللہ پاک نے جو حضور پہ جو ہے وہ کاروان والے اور وہ قافلے والے بھی دکھائے جو ہے بیت جو ہے وہ مقدس گئے تھے اپنے جو ہے وہ بزنس کے جو ہے اس کی تجارت کے لیے گئے تھے، تو وہ وہاں سے آ رہے تھے، تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو وہ بھی دکھایا تاکہ جو ہے وہ بھی اگر وہ نہ مانے کل کے دن تو اس کو جو ہے اس کا بھی جواب دیا جائے۔ جب حضور علیہ السلام جو ہے وہ واپس تشریف لے آئے اور صبح جو ہے حضور علیہ السلام نے اس کو بیان کیا اور آپ کے آنے والے تمام پروجیکٹس کے لیے بیان کیا تو مسجد حرام میں جو ہے آپ سب بھی ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اپنے ہاتھ ضرور دھوئیں بار بار، اور اپنے آس پاس صفائی بنائے رکھیں اور دیکھتے رہیے۔ تو حضور علیہ السلام جو ہے بیان کیا تو ابو جہل وہاں پہ تھے، اور ابو جہل نے جو ہے کہا کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ میں لوگوں کو بلاؤں، آپ یہ حدیث شریف کا جو ہے وہ مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ آپ جو مجھے بیان کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ایک ہی جو ہے وہ رات میں جو ہے یہاں سے حضور نے آگے کی سفر نہیں بتائی، صرف وہاں سے لے کر جو بیت المقدس، کیونکہ ان کا اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں اسی طرح جو ہے ان کے وہ کہتے ہیں لکل مقال مقال، کہ جو جس طرح کی ان کے ذہن ہے اس کے مطابق پہلے اگر جو ہے وہ مسجد حرام سے جو ہے مسجد اقصیٰ تک جو ہے وہ جانا جو ہے وہ ثابت ہو، اس کو اگر وہ مان لیں تو آگے بھی وہ لوگ مان لیں گے۔ تو پہلے تو اس کا ذکر کیا تو وہ اس پہ گئے کہ آپ کیسے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ حضور علیہ السلام پہلے جو ہے یہاں سے بیت الحرام سے جو ہے وہ بیت المقدس جو ہے وہ تشریف نہیں لے گئے تھے، تو ان کا بھی اس کو جو ہے وہ ادراک تھا، ان کو معلومات تھا، تو کہتے ایک رات میں کیسے گئے ہیں، انہوں نے کہا اب تو ہمیں جو ایک پوائنٹ مل گیا ہے، تو انہوں نے کہا میں لوگوں کو جمع کروں گا، آپ ان کے سامنے جو یہ بیان کریں کہ جو ہے آپ جو ہے وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں جو ہے آپ نے پورا یہ سب سیر کیا ہے۔ حضور فرماتے بالکل میں بیان کروں گا، تو لوگوں کو بلایا تو حضور نے بیان کیا، تو تقریباً جو ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ تقریباً جو ہے وہ آلموسٹ لوگوں نے جو اس کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک جو شخص ان میں سے آیا، وہ کہتا ہے کہ میں تو ایک چیز جانتا ہوں وہاں پہ جو ہے بیت المقدس کا، چلے آپ مجھے کچھ نشانیاں بتائیں کہ وہاں پہ آپ نے کیا کیا دیکھا ہے۔ تو حضور جب تشریف لے گئے تو انہوں نے تو ایک چیز کو جو ہے وہ غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ پاک نے جو ہے فوراً منکشف کیا بیت المقدس کو، جو ہے حدیث شریف میں وہ حتیم میں وہاں پہ حرم میں ہی کھڑے تھے، تو ایک چیز کا جو ہے وہ اللہ پاک حضور علیہ السلام دیکھ کے اور ان کو بتا رہے تھے کہ یہ چیز بھی ہے، وہ سوال کر رہے تھے، یہ ان کا جواب دے رہے تھے۔ پھر اسی طرح اپنے کاروان کے حوالے سے بیان کیا تو حضور نے فرمایا 3 کاروان ہیں، اس میں سے ایک ابھی پہنچے گا، ایک تھوڑی دیر کے بعد تیسرا بھی پہنچنے والا ہے، تمام تینوں کی جو ہے پورے ڈیٹیلز اس کو بتائیں، حدیث میں پوری اس کی ڈیٹیلز ہیں، تو یہ سب کچھ دیکھ کے بھی پھر انہوں نے کہا کہ چلیں جو ہے سیدنا صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں، ابو بکر صدیق کے پاس، وہ حضور کو جو ہے سب سے زیادہ ماننے والے ہیں، ان کے پاس گئے، کہتے ہیں ہمارے پاس تو ایک پوائنٹ آیا جا کے ہم بتائیں گے تو وہ تو نہیں مانیں گے، جا کے ان کو بتایا تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ آپ تو یہ باتیں کر رہے ہیں، میں تو اس سے بھی بڑی باتیں جو ہے وہ حضور پہ جو ہے وہ تصدیق کرتا ہوں اور مانتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں اور وہی لے کر آتے ہیں، قرآن کی آیتیں لے کر آتے ہیں، یہ تو یہاں کی باتیں ہیں نا،
यहाँ फर्श की बातें जो है बैतुल जो है वो हराम से मस्जिद हराम से जो है मस्जिद अक्सा तक की बातें हैं, वो तो जो है वो आसमानों की बातें हैं, फौक समा जो है वो अल्लाह से जो है वो जो है वही लेकर आते हैं, मैं तो उसकी भी तस्दीक करता हूँ। तो उसके बाद जो है जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने जो है वो इसकी तस्दीक की, तो ये टाइटल जो है उसको दिया गया कि जो है वो अबू बकर सिद्दीक हैं, क्योंकि उन्होंने हुजूर की जो है वो तस्दीक की है। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक जो है इस रात की बरकत से, ये शब मेराज है और ये हुजूर अलैहिस्सलाम को फ़इन्न मअल उसरि युसरा जो है मुश्किल के बाद इतना बड़ा मौजिज़ा कुरान पाक की बात जो है अल्लाह पाक ने जो है हुजूर अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। और यकीनन ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे नबी को आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इतना बड़ा जो है वो मेराज अता फरमाया, जो उससे पहले किसी को भी ये नसीब नहीं हुआ जो है इस दुनिया में। ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह पाक ने ये हमें तौफीक दिया, उसके तौफीक से ही हम जमा हुए हैं। और जो है कुछ जो है हमने तिलावत कुरान पाक हमने जो है वो समात किया, और कुछ नातें और जो है टूटा फूटा जो बयान था वो मैंने बयान किया। अल्लाह पाक जो है वो कबूल फरमाए, अल्लाह पाक जो है इसका जो है अजर हम सबको अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमें तौफीक